سب سے پہلے میں ایک مرتبہ پھر اہلیان کراچی اور اہلیان حیدرآباد جہاں پر الیکشن منعقد ہوا ہے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ تمام تر سازشوں کے باوجود، محلاتی سازشوں کے باوجود، رات کے اندھیروں میں کارروائی ڈال کر الیکشن کو منسوخ یا ملتوی کروانے کی سازشوں کے باوجود الحمدللہ الیکشن منعقد ہو گیا۔ اور ایک دن پہلے تک ایک بہت بڑی تعداد میڈیا سے تعلق رکھنے والے پولیٹیکل ورکر اور عوام یہ سمجھے ہوئے تھے کہ کسی بھی صورت میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم مل کر الیکشن ملتوی کروا دیں گے، لیکن یہ جماعت اسلامی ہے جس نے کراچی حیدرآباد کے لوگوں کے حق رائے دہی کو بالآخر تسلیم کروایا، اور جو عوام کو فیس نہیں کر سکتے تھے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ صبح ٹرن آؤٹ کچھ کم تھا، لیکن بعد ازاں لوگ نکلے ہیں بڑے پیمانے پر، اور ابھی بھی 1 گھنٹہ باقی ہے۔ میں شہر کراچی کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ لوگ نکلیں اور ترازو نشان پر مہر لگائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت شہر جس دوراہے پر ہے اس میں ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ یہی لوگ دوبارہ سے اس کے پورے نظام کو سنبھال لیں کہ جو اس کی بربادی کا سبب ہے، یا جنہوں نے اس شہر کو پلٹ کے پوچھا بھی نہیں۔ اس لیے شہر اس کے حوالے ہونا چاہیے، اپنی رائے اس کو دینی چاہیے جو اس شہر کو آن کرے اور تعمیر و ترقی کے سفر کو آگے بڑھائے۔ اس لیے میں ایم کیو ایم کے بھی اگر کوئی سپورٹر موجود ہوں یا رہے ہوں ان سے بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ بھی نکلیں اور اس کراچی کی خاطر جماعت اسلامی کے نشان ترازو پر مہر لگائیں۔ صبح سے جو ہمیں شکایات موصول ہو رہی تھیں وہ ہم نے ساری کی ساری الیکشن کمیشن میں جمع کرائی ہیں۔ بعض تو جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ووٹنگ کا عمل شروع نہیں ہو سکا، بعض میں 10 بجے ہوا، کسی میں 11 بجے، کسی میں 12 بجے۔ ایسے تمام مقامات کی نشاندہی کر کے ہم نے الیکشن کمیشن میں رپورٹ کروائی، اور ظاہر سی بات ہے کہ الیکشن کمیشن کی نہ صرف یہ کہ مس مینجمنٹ اور کمزوری ہے، بلکہ وہ پورا عملہ جو اس کو پرووائڈ کیا گیا ہے وہاں بھی مسئلہ محسوس ہوتا ہے۔ ایسی تمام جگہیں جہاں ووٹنگ دیر سے شروع ہوئی ہے، ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ وہاں ان کو مزید وقت دیا جائے تاکہ لوگ اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکیں، اور کوئی یہ نہ کہہ سکے، اور یہ حق لوگوں کا تسلیم کرنا چاہیے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ووٹنگ چونکہ دیر سے شروع ہوئی اور وقت پہ ختم ہو گئی تو ہم ووٹ کاسٹ نہیں کر سکے۔ تو ان جگہوں پر لوگوں کو ووٹ دینے کا حق ملنا چاہیے۔ اور آخری بات یہی ہے کہ وقت بڑا نازک ہے، اور اس میں لا انفورسنگ ایجنسیز، اس میں پولیس، اس میں رینجرز، اس میں ایف سی، اس میں پاک فوج، ان سب کو ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بعض لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ انہیں جب اپنے منصوبوں میں ناکامی ہوئی ہے تو عین اس وقت کہ جب کلوزنگ ہو رہی ہوتی ہے اس میں کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے تمام لا انفورسنگ ایجنسیز کو، الیکشن کمیشن کو اور حکومت سندھ کو پوری طرح سے ویجیلنٹ رہنا ہوگا، محتاط رہنا ہوگا، حالات پر نظر رکھنی ہوگی، تیار رہنا ہوگا کہ کوئی بھی خدا نہ خواستہ اس طرح کی خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرے تو اس کو فوری طور پر پکڑا جائے، اور پرامن طریقے سے بائی اینڈ لارج پورا دن الحمدللہ ایک امن کے ماحول میں یہ الیکشن کا پروسیس ہوا ہے۔ جو لوپ ہولز ہیں وہ اپنی جگہ، جو عملے کی کارگزاریاں ہیں کہ ان کی ٹریننگ پراپر نہیں ہوئی وہ اپنی جگہ، تاخیر سے سامان پہنچنا اور عملہ پہنچنا وہ اپنی جگہ، لیکن جہاں تک لا اینڈ آرڈر کا تعلق ہے میرا خیال ہے کہ اس پہ بحیثیت مجموعی ایک اطمینان پایا جاتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارے اداروں نے اچھا رول پلے کیا ہے اور ان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اور جماعت اسلامی کا طریقہ یہی ہے کہ جب کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو ہم اس کو نمایاں بھی کرتے ہیں، اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اور جہاں کہیں کسی کمزوری کو دیکھتے ہیں اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ بہرحال اب تقریباً 55 منٹ باقی ہیں ان جگہوں پر جہاں وقت پر پولنگ شروع ہوئی تھی، تو میں عوام سے ایک مرتبہ پھر اپیل کر رہا ہوں کہ ایسے سارے لوگوں کے جو جمہوریت دشمنی، جو عوام دشمنی، کراچی دشمنی میں جو ووٹ کاسٹ نہیں کروانا چاہتے تھے، جو لوگوں کو گھروں تک رکھنا چاہتے تھے، ان کو ناکام کرنے کے لیے نکلیں، ٹرن آؤٹ کو بڑھائیں، اپنا حق رائے دہی استعمال کریں۔ اور جماعت اسلامی جو اس وقت پورے شہر میں الحمدللہ الیکشن لڑ رہی ہے، بڑی اعتماد ہے، ہمارے کیمپوں پہ رش رہا ہے، لوگوں نے ہم سے رجوع کیا ہے، لوگوں نے بحیثیت مجموعی جماعت اسلامی کی طرف اپنے رجحان کا اظہار کیا ہے، اور انشاءاللہ جماعت اسلامی ایک بہت بڑی قوت بن کر، انتخابی قوت بن کر بھی آج ابھرے گی انشاءاللہ تعالی۔ بہت بہت شکریہ۔
دیکھیں جن حالات میں الیکشن منعقد ہوا ہے اس میں تو 10% بھی ہوتا نا تو یہ بھی کراچی کے عوام کو شاباش دینے والی بات تھی. ان ظالموں نے رات 4 بجے تک تو لوگوں کو لٹکا کے رکھا ہے کہ الیکشن نہیں ہو رہا. 4 مرتبہ ملتوی کیا اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کے ایکشن لینے کے بعد پھر بھی یہ سازشیں کرتے رہے کہ بھئی آرڈیننس آ رہا ہے, ابھی خط چلا گیا, ابھی خط آ رہا ہے. تو یہ جو حکومت نے اور ایم کیو ایم نے مل کر کنفیوز رکھا ہے شہر کراچی کو اور حیدرآباد کے لوگوں کو, اس میں تو اگر 10% لوگ بھی نکلتے تو یہ بہت بڑی کامیابی تھی. لیکن الحمدللہ میرا خیال ہے کہ ٹرن آؤٹ صبح کچھ سردی یا کسی وجہ سے کم تھا, لیکن جو ہی اعتماد لوگوں کا بحال ہوا تو اس وقت تو تمام پولنگ اسٹیشنز کے اوپر بڑا رش موجود ہے اور میرے خیال ہے ایک مناسب اور اچھا ٹرن آؤٹ ہے. ویسے بھی یہ بات پیش نظر رہے کہ کراچی میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے اور میرے خیال ہے یہ مسئلہ پورے ملک میں بھی ہے لیکن یہاں بہت زیادہ ہے کہ تقریباً 25 سے 30% ووٹر لسٹوں میں جس جگہ پر لوگ رہتے ہیں وہاں ان کا ووٹ نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آلریڈی ٹرن آؤٹ کو کم کر دیتی ہے. پھر غیر یقینی صورتحال ہو, پھر اس طرح کی سازشیں ہو رہی ہوں, بار بار التوا کا شکار ہوں اور کوئی اس کو درخور اعتنا نہ سمجھتا ہو کہ الیکشن کروایا جائے اور پھر جب کروانے کی بات آئے تو پوری کی پوری حکومت آ کر بیٹھ جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی سازشوں میں اتنے لوگوں کا باہر آ کر ووٹ کاسٹ کرنا یہ بھی بہت غنیمت بات ہے. اور میں اس پر اہلیہ کراچی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جماعت اسلامی کے اس موقف کا ساتھ دیا, اس لیے کہ صرف جماعت اسلامی ہی تھی جو ان تمام سازشوں کو بے نقاب کر رہی تھی اور ہر سازش کا مقابلہ کر رہی تھی. خط کے جواب میں خط بھیج رہے تھے, جب پیش ہونا ہوتا تھا تو عدالت بھی جاتے تھے, الیکشن کمیشن میں بھی جاتے تھے, دھمکیوں کے جواب میں بھی ہم نے عوام کا مقدمہ لڑا اور بتایا کہ کوئی ہمیں ڈرانے کی اور دھمکانے کی کوشش نہ کرے. تو اس لیے الحمدللہ جماعت اسلامی پوری طرح فیلڈ میں موجود ہے اور اس نے اہل کراچی کی ترجمانی کی ہے اور اہل کراچی نے بھی آج باہر نکل کر ان لوگوں کو ناکام کیا ہے کہ جو یہ چاہتے تھے کہ یہاں کوئی نہ نکلے اور اس طرح سے یہ الیکشن ناکام ہو جائے. حافظ صاحب, متحدہ قومی موومنٹ کا یہ کہنا ہے کہ جو آج ان کی بائیکاٹ کی کال تھی کراچی اور حیدرآباد میں وہ کامیاب رہی ہے, لیکن وہ یہ کہنا چاہتے ہیں اگر کوئی جیتے گا تو وہ اس لیے جیتے گا کہ ہم نے بائیکاٹ کیا تھا. اچھا, یہ جو ضمنی انتخابوں میں 12% ووٹ کاسٹ ہوئے تھے اور لانڈی کے ایک ضمنی انتخاب میں 8% ووٹ کاسٹ ہوئے تھے, اس کے بعد اس کے بائیکاٹ کی اپیل کس نے کی تھی؟ یہ فالتو باتیں ہیں. آپ 2-4 گھنٹے پہلے تک کنفیوژن کا شکار کریں اور پھر میدان سے بھاگ جائیں, اور آپ نے تو پوری سازش مکمل کر لی تھی کہ کسی طرح الیکشن التوا کا شکار ہو, اور جب بھی لوگوں نے اس کے باوجود اگر اتنی بڑی تعداد میں ووٹ ڈال دیا ہے تو میں اس کو بہت اہمیت دیتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جمہوری پروسیس ان لوگوں کے روکے سے رکے گا نہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ نہیں, ہم دیکھیں آپ جی جی دیکھیں ابھی 1 گھنٹہ یا 50 منٹ جو باقی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا ہی ووٹر ہے جو بڑے پیمانے پہ نکل رہا ہے, اس لیے کہ اپیل تو اس وقت کراچی شہر میں جماعت اسلامی کی ہی کام کر رہی ہے. کوئی اور امنگ نہیں ہے کسی اور کے پاس, سب آزمائے جا چکے ہیں. پارٹی ایفیلیشن ہوتی ہے, میں اس کی قدر کرتا ہوں, اور شخصیات سے بھی لوگوں کی وابستگی ہوتی ہے, میں اس کی بھی قدر کرتا ہوں. لیکن کراچی شہر میں بالخصوص ان حالات میں وہ تمام لوگ کہ جو دوسری شخصیات کو یا پارٹیوں کو پسند کرتے ہیں ان کے اندر بھی یہ امنگ ہے, تمنا ہے کہ جماعت اسلامی ہی اس شہر کا انتظام سنبھالے. اس لیے ہم پر اعتماد ہیں اور ہم بہت کلوزلی حالات کو دیکھ رہے ہیں اور ہم اس کا بھی پوری طرح سے ویجیلنٹ رکھنا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ آخری وقت میں کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے دھاندلی کا کوئی تاثر بن سکے. اب تک کی پوزیشن صحیح ہے تو ہم صحیح کہہ رہے ہیں, اگر کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کی بھی ہم مزاحمت بھی کریں گے اور اس کو ایکسپوز بھی کریں گے. اس لیے میں اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ مطمئن ہوں تو اس لیے ہوں کہ میں نے آج پورا دن دیکھا ہے کہ لوگ نکلے ہیں اور انہوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ کی اپیل پر لبیک کہا ہے اور ہماری طرف رجحان لوگوں کا نظر آ رہا ہے. پی ٹی آئی نے ریکویسٹ کی ہے کہ 2 گھنٹے ٹائم بڑھا دیا جائے ووٹنگ کا, تو اس کے لیے آپ سیکنڈ کریں گے؟ نہیں, میں صرف اتنی بات کرتا ہوں کہ ٹائم تو 8 بجے سے 5 بجے تک کا ہے نا, تو جہاں جہاں پر الیکشن کمیشن کی غفلت کی وجہ سے ٹائم دیر سے شروع ہوا ہے تو وہاں پر بڑھانا چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن نے بھی شاید اس کا اعلان کیا ہے, تو یہ بالکل جائز بات ہے
کہ جہاں پر دیر سے تاخیر ان کی وجہ سے ہوئی ہے اس میں بڑھائیے، اور 5 بجے پھر اس کے بعد جن کو یہ پورا موقع ملا ہے الیکشن میں حصہ لینے کا، وہاں 5 بجے ختم کر دیجیے۔